अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। आज का दिन जो है वो सियासी हवालों से काफ़ी अहम था। एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज तकरीर की है जिसमें अपोजिशन पर बड़ा संगीन एक किस्म का इल्ज़ाम लगाया है कि एक जो हैं वो NRO चाहते हैं, जबकि जो दूसरे हैं वो फ़ौज को कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत गिरा दो। इस सिलसिले में आज मैंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से जब बात की तो उन्होंने क्या कहा, आज इस पर बात करेंगे। जबकि चंद जो हैं वो अहम चीज़ें हैं जिनका अभी कुछ दिनों पहले तज़किरा जारी था, और आज जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी बहुत सारी बातें की, लेकिन वो हमारा जो मीडिया है उसमें उनको जितनी जगह मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। उसका सबब यह है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी तवील थी, उसके बाद फिर सवालात जवाबात का जो सिलसिला था वो भी तवील हो गया। तो ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसके पास टाइम पहले ही कम होता है तो उसमें एक नपी तुली चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, बाकी चीज़ें रह जाती हैं। इनमें जो सबसे अहम चीज़ें थी, पहले मैं चाहता हूं कि उन पर बात करें, फिर उस पर डिटेल जाते हैं। एक तो ये था कि क्या वाकई आसिफ अली जरदारी पर मुल्क से बाहर जाने का दबाव है। आज इस बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए शहबाज शरीफ को एक गैर मशरूत नई पेशकश की है। क्या है ये, इस पर भी बात करेंगे। जबकि जो पहली बार जो हम देखते हैं कि हालिया जो दिन हैं इनमें अचानक बिलावल भुट्टो जरदारी को याद आ गया कि नवाज शरीफ मुजरिम हैं और उन्हें अदालत ने जो है वो बाहर जाने की इजाज़त दी। बीबी शहीद कहा करती थी लाहौर और लाड़काने वाली बात। आज अल्फाज के साथ मुख्तलिफ थोड़े अल्फाज के साथ उन्होंने ये बात दोहराई। जब मैंने उनसे ये पूछा तो उस पर उन्होंने क्या कहा, उस पर भी हम आज बात करते हैं। इसके साथ साथ जो सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि गवर्नर सिंध जो हैं वो क्या करने जा रहे हैं। कल हमारी उनसे बड़ी डिटेल में गपशप हुई है, उस पर भी बात करते हैं। पहले आते हैं इस बात के ऊपर कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज ये जो बात कही है कि अपोजिशन जो है वो एक तरफ अपोजिशन जो है वो फ़ौज को कह रही है कि इमरान की हुकूमत गिरा दो, जबकि दूसरे कह रहे हैं कि हमें NRO दो, तो हम खामोश बैठ जाते हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जरदारी हाउस में एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज जब इस सिलसिले में मैंने उनसे सवाल किया था, सवाल तो दो थे, लेकिन जो दूसरा सवाल था ये वाला कि इमरान खान ने क्यों कहा कि अपोजिशन कह रही है कि फ़ौज जो है वो हुकूमत गिरा दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, फिर मैंने जब उनसे इस सिलसिले में बात की तो उनका कहना था कि हमारी तो ये रिवायत ही नहीं रही कि हम फ़ौज को जाकर कहें कि जो है वो एक हुकूमत को गिरा दें। हमारा काम जमहूरी तरीके का है, हम उसके बगैर सोच भी नहीं सकते। आप जो है वो ये सवाल उन लोगों से करें जो हमारे ऊपर PDM से निकलने के हवाले से तनकीद कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि उनका इशारा मुस्लिम लीग नून की तरफ था, और इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो कुछ माह पहले जो रोमांस था वो बिल्कुल उसके बरक्स हो गया है। तलखियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी तनकीद की जा रही है, लेकिन मौलाना साहब अपने अल्फाज का चुनाव है वो जिस अंदाज से करते हैं और नरम अंदाज में बात करके सख्त पैगाम देने का वो हुनर जानते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से जिस तरह पीपल्स पार्टी पर तनकीद की जा रही है उसका शिकवा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। उन्होंने कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ ने हमें खाने पर बुलाया और उसके बाद पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो नून लीग के लोगों ने बात की। ऐसा कहाँ होता है कि आप मेहमानों को बुलाएं खाने पर, फिर उनकी बेइज्जती भी करें। अच्छा, इसमें जो सबसे अहम बात थी ये आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले हामिद मीर साहब ने कहा कि आसिफ अली जरदारी पर ये बड़ा दबाव है और उन्हें कहा जा रहा है कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। जब ये उनसे सवाल हुआ तो बिलावल भुट्टो हंसे और फिर उन्होंने कहा
کہ ان کی بہن یعنی آصف علی زرداری کی صاحبزادی بختاور، ان کا خود اپنا، آصف علی زرداری پر بڑا زور ہے کہ وہ باہر جائیں، اپنا جو سالانہ ٹیسٹ کرواتے ہیں، میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں، اپنے علاج کے لیے جائیں، لیکن 3 سال ہو گئے وہ گئے نہیں ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس ملک کے اندر رہیں اور وہ اپنے عوام کے ساتھ رہیں، لیکن جائیں نہ۔ یہ تو انہوں نے یہ بات کہی، لیکن معاملات کیا ہیں، یہ ان کا سیاسی جواب ضرور تھا، لیکن اس کے پیچھے معاملات کیا ہیں یہ بھی ایک جو ہے وہ کافی جو ہے وہ بات بڑی اہم ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ نہیں چاہ رہی، اور حکومت کوشش کر رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو اور پی ڈی ایم میں JUI کو ٹف ٹائم دیا جائے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اس سلسلے میں ایک نئی کاروائیاں حکومت ڈالے گی، تاکہ جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے یا نون لیگ کی، خصوصاً پیپلز پارٹی کو ممکن ہے اس طرح جو ہے وہ زچ نہ بھی کیا جائے، لیکن نون لیگ کے خلاف جو ہے وہ نئی انتقامی کاروائیاں شروع ہونی ہیں، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ شاید ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کی نااہلی کے حوالے سے بھی معاملات عدالتوں تک جائیں۔ اب ذکر عدالتوں کا نکلا ہے تو آج بلاول بھٹو زرداری نے پہلے تو یہ بات کہی کہ لاہور کا اگر اپوزیشن لیڈر ہو تو اس کو 10 دنوں میں ضمانت مل جاتی ہے، اگر سکھر کا اپوزیشن لیڈر ہو تو پھر نئے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں۔ خورشید شاہ صاحب کی جو اہلیائیں ہیں ان کو سپریم کورٹ میں طلب کیا جاتا ہے، ان کے بچوں کو طلب کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو ضمانت نہیں دی جاتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 21 ماہ سے خورشید شاہ صاحب پابند سلاسل ہیں۔ اس بار بھی سپریم کورٹ نے آج جو ہے وہ ان کے وکیل کو کہا کہ ہارڈ شپ کے تحت اگر آپ ضمانت کی درخواست واپس نہیں لیں گے تو ممکن ہے کہ خورشید شاہ صاحب کے پاس جو ہائی کورٹ ضمانت جانے کے لیے جو حق ہے وہ ممکن ہے ختم ہو جائے۔ تو اس کے بعد ان کے وکیل نے آج ضمانت کی درخواست واپس لی۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے اس پر تنقید کی، لیکن جو سب سے 2-3 بڑی انہوں نے اہم باتیں کی، انہوں نے نواز شریف کے اوپر تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ عدالت سے ایک ڈکلیئر مجرم کو جو ہے وہ پھر عدالت ہی انہیں باہر جانے کی اجازت دیتی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے ایک صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ لے کر گئے، لیکن وہ سپریم کورٹ کے اوپر یہ آلریڈی داغ ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا جو پھانسی تھی، جسے آج بھی پاکستان میں عدالتی قتل کہا جاتا ہے، اس کو وہ داغ جو ہے وہ اپنا دھوئے، لیکن انہوں نے اس طرح کی آج تک کوشش نہیں کی، اور وہ کیس جو ہے وہ ابھی تک پینڈنگ میں ہے۔ سب سے نئی بات، جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ بجٹ جو ہے وہ 11 جون کو پیش ہونے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اس اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان پیش ہوں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بجٹ جو گزشتہ جو 3 بجٹ حکومت نے پیش کیے ہیں، یہ بجٹ ان تینوں بجٹس کے بالکل برعکس ہوگا، اور یہ ٹیکس فری بجٹ ہوگا۔ اس بار جو ہے وہ لوگوں عوام کو کافی انسینٹیو دینے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے آج شہباز شریف کو ایک غیر مشروط پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلم لیگ نون اس بجٹ کو ناکام بنانا چاہتی ہے، یعنی نامنظور کرانے کی اگر وہ اہلیت رکھتی ہے، کوشش کرتی ہے، تو بلاول بھٹو زرداری کے بقول میرے جتنے بھی ارکان ہیں ان میں سے ایک بھی رکن غیر حاضر نہیں ہوگا، سارے کے سارے ارکان قومی اسمبلی میں موجود ہوں گے۔ ہم شہباز شریف صاحب کی حمایت کریں گے، وہ آگے بڑھیں، ہم غیر مشروط طور پر ان کے ساتھ ہیں۔ یعنی اس صورتحال میں ایک طرف آپ دیکھیں کہ جہانگیر ترین کا معاملہ ابھی تک جو ہے وہ سیٹل نہیں ہوا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین کو لارے لپے دیے جا رہے ہیں، لیکن کیونکہ یہ بجٹ کی جو منظوری ہے وہ تقریباً 30 جون تک ہوگی، اور ان دنوں میں جو ہے وہ جہانگیر ترین کو انگیج رکھا جائے گا تاکہ اس کا ووٹ ہو، کیونکہ ایک بات ذہن میں رہے کہ اگر بجٹ کی منظوری
حاصل کرنے میں حکومت ناکام ہو جاتی ہے تو اخلاقی طور پر حکومت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد حکومت کے پاس یہ جواز نہیں رہتا کہ وہ حکومت میں رہے، کیونکہ اکثریت ہونے کے باوجود حکومت جو ہے وہ بجٹ اگر پاس نہیں کروا سکتی تو ظاہر بات ہے کہ حکومت کا دڑن تختہ ہو جاتا ہے۔ تو بلاول بھٹو کی اس پیشکش کے اوپر دیکھیں، نون لیگ کی جانب سے ابھی تک تو کوئی رد عمل نہیں آیا، ممکن ہے آج رات تک یا کل تک آ جائے گا، لیکن لگتا ایسا ہے کہ قومی اسمبلی کا یہ جو بجٹ اجلاس ہوگا وہ کافی حوالوں سے اہم ہوگا۔ جاتے جاتے گورنر سندھ سے جو ہماری گپ شپ ہوئی، سینیٹر سیف اللہ ابڑو جو حال ہی میں تحریک انصاف کے ٹکٹ سے سندھ سے منتخب ہو کر آئے ہیں، انہوں نے اپنی رہائش گاہ پر جو ہے وہ یہ استقبالیہ رکھا تھا۔ سندھ کے ساتھ تعلق رکھنے والے تقریباً 1.5 درجن کے قریب جو سینئر جرنلسٹ تھے ان کو انہوں نے بلایا۔ گورنر سندھ کو انہوں نے خصوصی طور پر یہ دعوت دی تاکہ جو اسلام آباد میں جو سندھی صحافی ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن ہو۔ کافی ساری باتیں ہوتی ہیں جو اس حوالے سے حکومت وقت تک نہیں پہنچتی، کیونکہ بہت سارے معاملات سیاسی بیانات کے نظر ہو جاتے ہیں۔ تو گورنر سندھ نے یہ بہت ساری باتیں کہی، لیکن اس کا جو میں آپ کو لبے لبا بتاؤں وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے 2023 کے انتخابات کے حوالے سے سندھ میں اپنا جو ہے وہ ہوم ورک شروع کر دیا ہے۔ لگتا ایسا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں ٹف ٹائم دینے کے حوالے سے تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا ہوم ورک تیار کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں یہ کام گورنر سندھ کو اور سینیٹر سیف اللہ ابڑو کو دیا گیا ہے، لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے مسلم لیگ نون کی۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ مریم نواز شریف نے سندھ میں نئی تنظیم سازی کے حوالے سے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ سندھ میں نوجوانوں کو جو ہے وہ انگیج کیا جائے مسلم لیگ نون میں۔ ان کے نیریٹو کو سندھ میں پذیرائی بھی بہت زیادہ ہوئی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں اگر مسلم لیگ نون ایک بڑی جو ہے وہ ہوم ورک کے ساتھ سندھ میں اگر اترتی ہے اور کوشش کرتی ہے تو پھر ممکن ہے کہ JUI جو ہے وہ سندھ میں جو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے GDA اس کے ساتھ شاید اتحاد نہ کرے۔ ممکن ہے کہ یہ اتحاد مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو جائے، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے مختلف حلقوں میں ایسا ممکن ہے کہ تحریک انصاف JUI اور جو ہے مسلم لیگ نون کا علاق ہو جائے۔ آنے والے دنوں میں اس پر ہم جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔